पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या? लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ी समाअत होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब के डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करेगा। चौधरी परवेज इलाही ने आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील न करने का बयान हल्फी जमा कराया था। अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला परवेज इलाही और काबीना को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल किया। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकेन को 11 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। परवेज इलाही की दरख्वास्त में कहा गया था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। गुज़श्ता रोज भी पंजाब असम्बली की कार्रवाई के अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा रहा। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। परवेज इलाही डाकू के नारे, ऐवान मस्ती मंडी बना तो स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। राना सना और अता तारड़ मेहमानों की गैलरी में बैठे रहे। दोनों वजीर आला के खिलाफ एतमाद का वोट देखने पहुंचे थे। स्पीकर ने मामूल की कार्रवाई चलाई, एतमाद का वोट नहीं दिया गया। इजलास मुलतवी होने पर लीगी अरकान सीढ़ियों पर पहुंच गए, वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए। इजलास शुरू होने से पहले ऐवान के बाहर भी गर्मा गर्मी, नून लीगी अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों में तर्क कलामी और हाथापाई। ऐवान के दरवाजों की बंदिश पर लीगी अरकान आपे से बाहर। विफाकी वजीर राना सना और मामले खसूसी अता तारड़ असम्बली में दाखिल। चीफ वेप खलील ताहिर सिंधु ने इलेक्ट्रिक गेट खोला। स्पीकर पंजाब असम्बली तमाम तर हंगामे से लाइल निकले। पंजाब असम्बली मोमना वहीद बिक गईं। मोमना वहीद ने 5 करोड़ में लोटा होने को तरजीह दी। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं एमपीए मोमना वहीद को डी सीट करने का रेफरेंस भेज रहे हैं। मोमना वहीद सुबह आ जाएं और कह दें कि हम गलत कह रही हैं। उन्हें कैसे पता चला कि परवेज इलाही दुरुस्त नहीं है? एमपीए मोमना वहीद पीडीएम से राब्ते में थी। 5 एमपीएस को पीडीएम ने 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की। पंजाब असम्बली में हमारी अक्सरियत है, अरकान की तादाद 188 है। आज अदालत का फैसला देख कर तय करेंगे कि क्या करना है। जल्द अज जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन में बैठे बोनों को कानून का कोई इल्म नहीं। इमरान खान कल बुलाएं, इस्तीफा पेश कर दूंगी। रुकने पंजाब असम्बली मोमना वहीद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा पीडीएम के लोगों से कोई राब्ता नहीं, एमपीए की नशिस्त इमरान खान की अमानत है। परवेज इलाही के सिवा इमरान खान का हर हुक्म सर आंखों पर। परवेज इलाही को वोट नहीं दूंगी। कौन कह रहा है मैंने पार्टी छोड़ दी? इमरान खान के सामने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करूंगी। इमरान खान पॉलिसी तब्दील करेंगे या मैं इस्तीफा पेश कर दूंगी। डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम ने कहा मोमना वहीद जज्बाती रद्दमल ना दें। उन्हें फवाद चौधरी के इल्जाम पर एतराज था तो तरदीद कर देती। काफ लीग की समीना खावर कहती हैं मोमना को सियासत में जुमा 8 दिन हुए, पहले अपनी वफादारी दिखाएं। कीमत 5 करोड़ भी लग जाए तो इस्तीफा न दे। मेरी सहेली हैं, मनाने के लिए उनके पास जाऊंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी जूता क्लब में शामिल। पंजाब असम्बली से रवानगी के वक्त राना सना की गाड़ी पर जूता फेंका गया। जूता विंड स्क्रीन पर लगा। राना सना गाड़ी में मौजूद थे। पीटीआई के एमपीए के ड्राइवर ने जूता फेंका। वजीर दाखिला कहते हैं वहां मौजूद लोगों ने जूता फेंकने वाले की मरम्मत कर दी। मुझे पता नहीं चला कब मेरी गाड़ी पर जूता फेंका गया, बाद में पता चला। जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर भी माजी में जूता फेंका गया था। पाकिस्तान और आईएमएफ की जिनेवा बैठक बेनतीजा रही। आईएमएफ का कर्ज प्रोग्राम गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और नेथन पोर्टर में मुलाकात महज साइडलाइन रही। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम और गवर्नर स्टेट बैंक भी इसहाक डार के साथ नहीं थे। आईएमएफ मिशन ने पाकिस्तान के दौरे की कोई तारीख नहीं दी।
مہنگائی کے مارے عوام پر گیس بم گرا دیا گیا. اوگرا کی 1 جولائی سے گیس 74% تک مہنگی کرنے کی منظوری. سوئی ناردرن کے لیے گیس 43 جبکہ سوئی سدرن کے لیے 75% مہنگی کرنے کی منظوری. سوئی ناردرن کی نئی قیمت 952 روپے 17 پیسے جبکہ سوئی سدرن کی نئی قیمت 1161.91 پیسے فی MMBTU ہو گئی. افغانستان سے تعلقات بگاڑے تو عذاب بن جائے گا. دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی تو چلتی جائے گی، رکے گی نہیں. عمران خان کا بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر قومی سیمینار سے خطاب. کہا کرائم منسٹر نے کہا عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. وزیر خارجہ نے جا کر امریکہ سے مدد مانگی. امریکہ سے امداد لی گئی تو انتشار پھیل سکتا ہے. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے TTP سے بات چیت کی. لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. تمام اسٹیک ہولڈرز بریفنگ میں موجود تھے. دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. انہیں اپنے کرپشن کیسز کے سوا کسی کی پرواہ نہیں. عمران خان کی حکومت میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. امریکہ کے اتحادی بننے کے بعد دہشت گردی شروع ہو گئی. مراد سعید کا سیمینار سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. $120 بلین کا کاروبار تباہ ہوا. 400 ڈرون حملے ہوئے. کسی کے کہنے پر جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے وفاقی حکومت نے سابق فاٹا کے پیسے روک رکھے ہیں. ان کو امن و امان کی نہیں اپنے کیسز ختم کرانے کی فکر ہے. آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا سعودی عرب کا کامیاب دورہ. سعودی ولی عہد سے ملاقات کے ثمرات سامنے آنے لگے. شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی ترقیاتی فنڈ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع رقم $5 ارب تک بڑھانے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری $10 ارب تک بڑھانے کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی. آرمی چیف عرب امارات کے صدر سے ملاقات. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی. ملاقات میں پاک UAE دفاعی امور میں تعاون پر تبادلہ خیال. دبئی پہنچنے پر UAE کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے آرمی چیف کا استقبال کیا. خانیوال میں حساس ادارے کے افسران کا قتل. حملہ آور کی تصاویر اور تفصیلات پولیس ناکوں پر دے دی گئیں. ذرائع کے مطابق حملہ آور کا نام عمر خالد ولد اکرم خان ہے. دہشت گرد عمر خان بھیس بدلنے کا ماہر ہے. عمر خان نے کئی وارداتیں بھیس بدل کر کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق قاتلانہ حملے کی JIT پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دباؤ تحقیقات کروانے والے JIT ممبران کو نتائج سے روک رکھنے کے لیے ہے. عمران خان کا ٹویٹ. فاروق حبیب کہتے ہیں عمران خان حملے کے بعد JIT پر دباؤ ہے کہ ملزم نوید اکیلا تھا. قاتلانہ حملہ کرانے والوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فورنسک کی رپورٹس اور شہادتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن کا کورم مکمل نہیں تھا. خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر اور دیگر حکام کو خط. کہا سپریم کورٹ کے 1 فروری 2022 کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. وسیم اختر کہتے ہیں زرداری صاحب ایسا نہ ہو جیسے عمران خان کو چھوڑا تھا آپ کو بھی چھوڑ دیں. آج بھی ہمارے پاس آپشن ہے. حکومت چھوڑ دیں. پاک سرزمین پارٹی 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت پارٹی کے اہم اجلاس میں فیصلہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے سندھ کے گورنر ہاؤس کو سازش کا اڈا نہ بنائے. زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نے جوڑ توڑ اور سازشوں کی سیاست کی نشانہ کراچی کے عوام بنے. سندھ حکومت کا امتحان. عوام کو آٹا سستا ملے گا. کراچی میں گندم کی قیمت 100 روپے فی کلو ہو گئی. اندرون سندھ 1 کلو گندم 90 روپے میں بکنے لگی. ہول سیل گروسرز کا کہنا ہے کہ ترسیل میں اضافے سے سٹے بازوں کو دھچکا لگا. گندم کی اوپن مارکیٹ کریش کر گئی.
وزیر اعظم صاحب الماری میں پڑے کپڑے نہیں بک رہے تو استعفی دیں اور گھر جائیں. آٹے کے لیے دھکے کھانے والے شہری پھٹ پڑے. ملک میں آٹے کے بحران نے عوام کو رلا دیا. فیصل آباد میں عوام کا احتجاج. نروالا روڈ بلاک کر دیا. سانگھڑ میں سستے آٹے کے حصول کے لیے عوام گتھم گتھا. ایک شخص بے ہوش. کراچی میں بھی مہنگے آٹے نے شہریوں کی کمر توڑ دی. سستے آٹے کے لیے قطاریں لگ گئیں. چارسدہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کی وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. کراچی کے امپورٹرز نے ہول سیل مارکیٹ بند کرنے کی دھمکی دے دی. دالوں اور پام آئل کے کنٹینرز ریلیز نہ ہونے اور ایل سیز نہ کھولنے کے خلاف امپورٹرز کا احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کنٹینرز ریلیز نہ کیے گئے تو ہول سیل مارکیٹ بند کر دیں گے. کنٹینرز کے ڈیمیج اور ڈیٹینشن چارجز معاف کیے جائیں. چارجز معاف نہ کیے گئے تو دالوں کی قیمتیں مزید اونچی اڑانے بھریں گی. ملک میں درد اور بخار کی دوا میں ملاوٹ کا انکشاف. گریپ نے پیراسٹ انجیکشن کا ایک بیچ ملاوٹ شدہ قرار دے دیا. کمپنی کو انجیکشن کا مذکورہ سٹاک مارکیٹ سے فوری اٹھانے کا حکم. پیراسٹ 1 گرام 100 ml کا بیچ نمبر CG170 غیر معیاری ہے. الرٹ کے مطابق انجیکشن میں کالے رنگ کے ذرات انسانی آنکھ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. عوام سے پیراسٹ انجیکشن کے استعمال میں احتیاط کی اپیل. 50-50 فیم اداکار ماجد جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئے. بیٹے فہد کے مطابق 1 ماہ قبل گھر پر بیڈ سے گرنے سے ماجد جہانگیر کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی. وہ بحریہ آرچرڈ اسپتال میں زیر علاج تھے. ماجد جہانگیر کو کراچی میں سپرد خاک کیا جائے گا. اردو کے مایہ ناز شاعر اور مزاح نگار ابن انشا کی آج 45ویں برسی ہے. ابن انشا نے شاعری اور مزاح نگاری کے ساتھ ساتھ کالم بھی لکھے اور سفر نامے بھی ترتیب دیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی. ابن انشا کو ادبی خدمات پر اعزازات سے بھی نوازا گیا. لاہور سمیت وسطی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں دھند کا راج. حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے. لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک. لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے درخانہ تک. موٹر وے M4 فیصل آباد سے عبدالحکیم تک. موٹر وے M5 شیر شاہ سے ترنڈا محمد پناہ تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل طور پر بند کر دی گئی. خیبر پختونخوا میں آج سے بارش اور برف باری کا امکان. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آج سے جمعے تک بارش کی پیش گوئی. کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے 17 جنوری تک یخبستہ ہوائیں چلیں گی. بلوچستان میں کڑاکے کی سردی جاری. زیارت میں درجہ حرارت -2، جوب میں -3، کوئٹہ میں 4 ڈگری ریکارڈ. شاہین ون ڈے سیریز میں فیصلہ کن برتری لینے کو تیار. کیویز بھی سیریز برابر کرنے کو بے قرار. پاک نیوزی لینڈ دوسرا ون ڈے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج کھیلا جائے گا. پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم نے مہمان ٹیم کو بآسانی زیر کیا. گرین شرٹس ورلڈ کپ سپر لیگ میں دوسری پوزیشن پر آ گئے. نیوزی لینڈ کا تیسرا نمبر. قومی کرکٹ ٹیم کے لیے غیر ملکی ہیڈ کوچ کی تلاش. مکی آرتھر سے معاملات نہ ہو سکے. پی سی بی نے جسٹن لینگر اور ایئن پونڈ کے نام پر غور شروع کر دیا. آرتھر بیک وقت کاؤنٹی اور پاکستان کی کوچنگ کے خواہش مند. پی سی بی قومی ٹیم کے لیے فل ٹائم کوچ رکھنے کا خواہاں. نجم سیٹھی آرتھر کو صاف کہہ دیا فل ٹائم کوچ رکھیں گے. اور گلگت بلتستان کی وادی خلطی کی منجمد جھیل پر 3 روزہ آئس ہاکی فیسٹیول. دوسرے دن ریزرو فلائر اور پھنڈر لیپرڈز نے اپنے اپنے میچ جیت لیے. مقابلوں میں مردوں اور خواتین کی 13 ٹیمیں شریک ہیں. ایونٹ میں ثقافت کا بھی تڑکا. سیاحوں کا لطف دوبارہ.